میری انا نے میری محبت کو ایسی آگ لگائی کہ میں نے اپنی ہی جان سے پیاری بیوی ماہم کو غصے میں طلاق دے ڈالی، جس کے بعد پچھتاوے کی آگ میں جلتے ہوئے واپسی کا واحد راستہ حلالہ نکلا، اور میں نے اپنے ہی جگرے یار کے ساتھ اسے ہوٹل کے کمرے میں رخصت کر کے خود باہر پہرا دیا، مگر ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ کمرے سے ماہم کی دلدوز چیخیں بلند ہوئیں، اور جب میں نے دروازہ توڑ کر اندر قدم رکھا تو سامنے میرا نام شاہ زیب ہے۔ میں ایک ایسا ضدی اور انا پرست انسان تھا جس نے زندگی کو ہمیشہ اپنی شرطوں پر جیا اور کبھی کسی کے جذبات کی پرواہ نہیں کی، مگر میری زندگی میں ماہم ایک ایسی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح آئی جس نے میری بنجر دنیا کو اپنی محبت سے گلزار بنا دیا تھا۔ وہ میری بیوی ہی نہیں بلکہ میرا کل اثاثہ تھی، جو ہر صبح میری پیشانی چوم کر میرا دن شروع کرتی اور رات کو میری تھکن اتارنے کے لیے میرے پیر دباتی۔ اس کا وجود سراپے خلوص تھا، وہ میرے غصے کو بھی ٹھنڈا کرنے کے لیے خود آگ میں جل جاتی، مگر کبھی ماتھے پر بل نہ لاتی۔ وہ میرے گھر کی رونق تھی جس کے ہنسنے سے در و دیوار مسکراتے تھے، مگر میرے اندر کا وہ کالا شک جو ہر وقت سانپ بن کر رینگتا رہتا تھا، اس نے مجھے کبھی یہ احساس نہ ہونے دیا کہ میں کتنی بڑی نعمت کا مالک ہوں۔ میں اکثر اس پر بلا وجہ برس پڑتا، اس کے کردار پر انگلی اٹھاتا، اسے گھر کی چار دیواری میں قید رکھتا، مگر وہ معصوم ہر ستم کو محبت کا نام دے کر سہ لیتی۔ پھر اس منحوس دوپہر جب میں اچانک دفتر سے واپس آیا تو اسے صحن میں بیٹھے کسی سے فون پر باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنی کسی سہیلی یا کزن سے بات کر رہی تھی، مگر میرے کانوں میں وہ ہنسی پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتری۔ میرا دماغ معاف ہو گیا۔ میں نے بغیر کچھ پوچھے اسے بالوں سے پکڑ کر کمرے میں گھسیٹا۔ وہ دہائیاں دیتی رہی، مگر میری منتیں کرتی رہی، اپنی پاک دامنی کی قسمیں کھاتی رہی، مگر میرے سر پر سوار شیطان مجھے اس کی بربادی پر اکسا رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی، اس کا نازک وجود میری ضربوں سے نیلا پڑ گیا، مگر میرا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ میں نے اسے بد کردار کہا، اسے طعنے دیے اور آخر میں وہ زہریلے الفاظ اپنی زبان سے نکال دیے جنہوں نے ہماری زندگی کے خوبصورت محل کو پل بھر میں ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ میں نے اسے 3 بار طلاق دے کر اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ جیسے ہی وہ الفاظ فضا میں گونجے، ماہم کی چیخیں تھم گئیں، وہ ایک دم خاموش ہو گئی، اور اس کی آنکھوں میں وہ چمک جو کبھی میری محبت کے لیے ہوتی تھی پل بھر میں بجھ گئی۔ وہ زمین پر ڈھیر ہو گئی جیسے کسی نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ مجھے اس لمحے احساس ہوا کہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ میرا غصہ برف کی طرح پگھلنے لگا اور ندامت کے پسینے میرے ماتھے پر آنے لگے۔ میں نے اسے چھونے کی کوشش کی تو اسے نفرت سے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی وہ خاموشی میرے چیخنے چلانے سے زیادہ ہولناک تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میں نے اپنی جنت خود اپنے ہاتھوں سے دوزخ میں بدل دی ہے، اور اب واپسی کا ہر راستہ بند ہو چکا ہے۔ میں نے اپنی انا کی خاطر اس عورت کو ذبح کر دیا تھا جو میری زندگی کی واحد سچائی تھی۔ اب میرے پاس صرف اندھیرا اور پچھتاوا تھا جو مجھے اندر ہی اندر کھانے لگا۔ جو میں کمرے کے کونے میں ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا، جو کبھی میرے ایک پکار پر ننگے پاؤں دوڑی چلی آتی تھی، مگر اب وہ ایک ایسی لاش بن چکی تھی جو سانس تو لے رہی تھی، مگر اس کے اندر کی عورت مر چکی تھی۔ اس کی وہ چمکدار آنکھیں اب ویران ہو چکی تھی، اور ان میں میرے لیے وہ عقیدت ختم ہو گئی تھی جس پر میں ناز کیا کرتا تھا۔ میں نے پکارا، ماہم مجھے معاف کر دو۔ میں ہوش میں نہیں تھا، مگر اس نے پلٹ کر کبھی بھی نہیں دیکھا۔ اس کی اس خاموشی نے میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ مجھے لگ رہا تھا آسمان مجھ پر گر پڑے گا یا زمین پھٹ جائے گی اور میں اس میں سما جاؤں گا، مگر زندگی اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی۔ اسے تو ابھی مجھے پچھتاوے کے ان مراحل سے گزارنا تھا جن کا تصور ہی روح فرسا تھا۔
میں نے ان سے منانے کی ہر ممکن کوشش کی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، اس کی منتیں کی، مگر وہ ایک بت کی طرح بیٹھی رہی، جیسے اب نہ کسی کی پرواہ تھی اسے اور نہ ہی اپنی زندگی کی کوئی فکر۔ ماہم کی وہ خوشی میرے لیے کسی تازیانے سے کم نہ تھی، ماہم کی وہ خاموشی میرے لیے کسی تازیانے سے کم نہ تھی۔ وہ کئی دن تک ایک ہی جگہ ساکت بیٹھی دیواروں کو تکتی رہتی، نہ کچھ کھاتی نہ پیتی، بس اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کے رخساروں پر خشک ہو کر نشان چھوڑ جاتے۔ میں نے محلے کے مولوی صاحب سے رجوع کیا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ 3 طلاقوں کے باوجود اب رجوع کی کوئی گنجائش نہیں بچی، سوائے اس کے کہ وہ کہیں اور نکاح کرے، وہاں اسے طلاق ملے۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اپنی ہی بیوی کو کسی اور کی باہوں میں دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر میری تڑپ اور ماہم کی بربادی دیکھ کر میرے ذہن میں ایک مجبور راستہ ابھرا۔ میں نے اپنے بچپن کے لنگوٹیے یار جاوید کو بلایا، جو میرے ہر راز کا محرم تھا۔ میں نے اسے رو رو کر اپنی بربادی کی داستان سنائی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ تم ماہم سے نکاح کر لو، صرف ایک رات کے لیے، اور اگلی صبح اسے طلاق دے دینا تاکہ میں اسے دوبارہ اپنا سکوں۔ جاوید تو پہلے ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا کہ شاہ زیب، یہ آگ کا کھیل ہے، اس میں سب کچھ جل جائے گا، مگر میں نے اسے اپنے پرانے احسانات یاد دلائے، اسے اپنی دوستی کی قسم دی، اور آخر کار وہ بوجھل دل کے ساتھ مان گیا۔ اب مرحلہ ماہم کو منانے کا تھا۔ جب میں نے اسے یہ بات بتائی تو وہ پہلے تو ہنسی، مگر ایسی ہنسی جس میں زہر بھرا تھا۔ پھر وہ چلائی کہ تم مرد کیا سمجھتے ہو کہ عورت کوئی کھلونا ہے جسے جب چاہا توڑ دیا اور جب جی چاہا تو جوڑنے کے لیے کسی اور کے حوالے کر دیا؟ میں مر جاؤں گی مگر یہ ناپاکی برداشت نہیں کروں گی۔ لیکن میں نے اسے اپنی محبت کا واسطہ دیا اور اسے کہا کہ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، اگر تم نے یہ قربانی نہ دی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ میری اس جذباتی بلیک میلنگ کے آگے وہ ٹوٹ گئی اور اس نے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے۔ نکاح کی رات آئی تو میں نے اس کے لیے پچھلی عید پر جو سوٹ لایا تھا، وہ دلہن تو بن رہی تھی مگر اس کے چہرے پر موت جیسی زردی تھی۔ ہوٹل کے اس کمرے کا دروازہ جب جاوید نے اندر سے بند کیا تو مجھے لگا کسی نے میرے سینے پر خنجر گھونپ دیا ہے۔ میں باہر کوریڈور میں پاگلوں کی طرح ٹہل رہا تھا اور ہر گزرتا لمحہ میری روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ میں نے کان دروازے سے لگا رکھے تھے، اندر سے دبدبی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی جو میرے کلیجے کو چیر رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا یہ سب کچھ برداشت کر لوں گا، مگر جیسے ہی وقت گزرتا گیا میری برداشت جواب دینے لگی۔ میں کمرے کے باہر کبھی بیٹھ جاتا، کبھی کھڑا ہو جاتا اور بار بار گھڑی کی سوئیوں کو دیکھتا جو جیسے رک گئی تھیں۔ اچانک رات کے پچھلے پہر کمرے کے اندر سے کسی چیز کے گرنے کی زوردار آواز آئی، اور پھر ماہم کی ایک ایسی وحشتناک چیخ جس نے میرے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ چیخ عام نہیں تھی، اس میں صرف درد تھا، کرب تھا اور ایک ایسی التجا تھی جو کسی کی جان نکلتے وقت ہوتی ہے۔ میں نے بدحاسی میں دروازے پر ٹھوکریں مارنا شروع کر دیں۔ میں چلا رہا تھا کہ جاوید دروازہ کھولو، جاوید کیا ہوا ہے؟ مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، صرف گھسیٹنے کی آوازیں اور ماہم کی ہچکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ میرا دماغ مفلوج ہو چکا تھا۔ میں نے ہوٹل کے عملے کو بلانے کی بجائے خود اپنی پوری قوت سے دروازے پر کندھا مارا اور تیسری کوشش میں دروازہ کڑا کی آواز سے ٹوٹ گیا، مگر جیسے ہی میں اندر داخل ہوا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کمرے کی کھڑکی سے آنے والی تیز ہوا پردوں کو لہرا رہی تھی اور بیڈ پر خون کے اتنے زیادہ دھبے تھے کہ سفید چادر پوری طرح سرخ ہو چکی تھی۔ جاوید وہاں موجود نہیں تھا، مگر فرش پر وہ خنجر پڑا تھا جو میں نے کبھی جاوید کو تحفے میں دیا تھا۔ ماہم باتھ روم کے دروازے کے
پاس گری ہوئی تھی، اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں چھت کی طرف جمی تھیں اور وہ شاید آخری سانسیں لے رہی تھی۔ میں اس کی طرف لپکا، مگر اس نے مرنے سے پہلے اپنی مٹھی کھولی تو اس میں ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر خون سے لکھا تھا، شاہ زیب، تمہاری شک کی آگ نے آج سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ جاوید نے وہ کیا کہ تم کبھی نہیں کر سکے۔ اس نے میری حرمت کی حفاظت کی، مگر قیمت بہت بڑی چکائی ہے۔ میں نے جیسے ہی کھڑکی سے نیچے جھانکا تو نیچے لوگوں کا ہجوم ایک لاش کے گرد جمع تھا۔ وہ لاش جاوید کی تھی یا کسی اور کی یہ بھی واضح نہیں تھا، مگر ماہم کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو مجھے یہ بتا رہی تھی کہ اس بند کمرے میں ان 5 منٹوں میں کچھ ایسا ہوا ہے جس کا مجھے گمان تک نہ تھا۔ اب سسپینس یہ تھا، اگر جاوید نیچے گر چکا تھا تو کمرے میں موجود وہ خون کس کا تھا، اور ماہم نے جاوید کے بارے میں ایسا کیوں لکھا کہ اس نے حرمت کی حفاظت کی ہے؟ جب وہ خود لہو لہان پڑی تھی، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میں نے دیکھا کہ باتھ روم کے اندر سے کسی اور کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی تیسرا وجود وہاں چھپا ہوا ہے جس کی موجودگی کا مجھے احساس تک نہ ہوا، میں لرزتے قدموں کے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھا جہاں سے پانی کے بہنے کی آواز آ رہی تھی اور خون کی ایک لکیر دروازے کے نیچے سے باہر نکل رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید جاوید نہیں بلکہ کوئی اور اس کھیل کا اصل کھلاڑی تھا۔ میں نے جیسے ہی باتھ روم کا دروازہ کھولا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے حلق میں آواز پھنس گئی۔ وہاں کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت تھی جس نے نقاب لگا رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھی جس کا رخ میری طرف تھا۔ وہ عورت کون تھی اور اس کا اس ہوٹل کے کمرے میں کیا کام تھا، اور جاوید کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا؟ یہ سب میرے لیے ایک ایسی پہیلی بن گیا جس نے میری زندگی کے تمام حساب کتاب الٹ کر رکھ دیے۔ ماہم نے مجھے بچانے کے لیے اپنی جان دی تھی یا جاوید نے اسے مارا تھا، یہ راز اب اس خون آلود کمرے کی دیواروں میں دفن ہو چکا تھا۔ لیکن وہ نقاب پوش عورت جیسے ہی میری طرف بڑھی، اس نے ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے جیتے جی مار دیا۔ اس نے کہا کہ شاہ زیب، تم سمجھتے تھے کہ جاوید تمہارا دوست ہے، مگر وہ تو برسوں سے میری اور ماہم کی بربادی کا منصوبہ بنا رہا تھا، اور آج اس نے اپنا حساب پورا کر لیا، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے پیچھے میں بھی لگی ہوئی ہوں۔ اب تم دیکھو کہ تمہاری انا نے کتنے جنازے اٹھائے ہیں، ابھی تو تماشا شروع ہوا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کھڑکی کی طرف دوڑ لگائی اور اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ میں وہیں ماہم کے ٹھنڈے ہوتے ہی جسم کے پاس بیٹھ گیا اور مجھے احساس ہوا کہ میں نے صرف ایک طلاق نہیں دی تھی بلکہ میں نے موت کو اپنے گھر کی دعوت دی تھی جس نے سب کچھ راکھ کر دیا تھا۔ اس نقاب پوش عورت کے غائب ہوتے ہی کمرے میں ایک ایسی بھیانک خاموشی چھا گئی کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز بھی کسی گناہ کی گواہی محسوس ہونے لگی۔ ماہم کا لہو آلود جسم میرے سامنے تڑپ رہا تھا، اور اس کی وہ آنکھیں جو کبھی میری ایک مسکراہٹ کے لیے ترستی تھیں اب مجھ سے سوال کر رہی تھیں۔ یہی میری وفاداری کا صلہ تھا۔ میں نے بدحاسی میں اسے اٹھانے کی کوشش کی تو میرے ہاتھ اس کی گرم خون سے بھر گئے، وہی خون جو کبھی میری رگوں میں دوڑتی محبت کا ضامن تھا، مگر میری انا نے اسے فرش پر بہا دیا تھا۔ ہوٹل کی راہداریوں میں شور بڑھتا جا رہا تھا، لوگوں کے قدموں کی چاپ اور پولیس کے سائرن کی آوازیں قریب آ رہی تھیں، مگر میرا ذہن اس نقاب پوش عورت کے الفاظ پر اٹک گیا۔ جاوید میرا دوست نہیں بلکہ دشمن تھا، وہی جاوید جس پر میں نے اپنی عزت کا بھروسہ کیا، جس کے ہاتھ میں نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع تھمائی، وہ دراصل کسی اور کا ہی کھیل کا مہرا تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے ماہم کے چہرے سے بال ہٹائے تو اس نے آخری بار اپنی پلکیں چھپائیں اور اس کے لبوں پر ایک لفظ ادھورا رہ گیا، جیسے وہ کچھ بتانا چاہ رہی تھی، مگر موت نے اسے مہلت نہ دی۔ باتھ روم سے نکلنے والی وہ خون کی لکیر اب میرے پیروں تک پہنچ چکی تھی اور مجھے ایسا لگا جیسے میں خون کے اس سمندر میں غرق ہو رہا ہوں۔ پولیس نے دروازہ توڑ کر اندر قدم رکھا تو انہوں نے مجھے ایک قاتل کی طرح دیکھا۔
میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، مگر وہاں موجود ہر چیز میری مجرمانہ سوچ کی گواہی دے رہی تھی۔ انہوں نے مجھے ہتھ کڑی لگائی، اور جب میں ماہم کے وجود سے جدا ہو رہا تھا تو میری نظر دوبارہ اس بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑی جہاں وہ خط رکھا تھا، مگر اب وہاں وہ خط نہیں تھا بلکہ ایک چھوٹی سی ریکارڈنگ ڈیوائس پڑی تھی جس کی سرخ لائٹ جل بجھ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید اس میں جاوید یا اس عورت کا کوئی پیغام ہو۔ پولیس مجھے گھسیٹتے ہوئے نیچے لے گئی جہاں جاوید کی لاش سڑک پر پڑی تھی، اور اس کے چہرے پر چھائی وہ وحشتناک مسکراہٹ مجھے بتا رہی تھی کہ وہ مر کر بھی جیت گیا ہے۔ تھانے کی کال کوٹڑی میں جب مجھے اکیلا چھوڑا گیا تو دیواروں سے ماہم کی وہی چیخیں سنائی دینے لگیں جو ہوٹل کے کمرے سے تھی۔ میرا دماغ پھٹنے لگا، میں نے دیواروں پر سر پٹکنا شروع کر دیا کہ کاش اس دن میں خاموش رہتا، کاش اس فون کال پر اتنا نہ بھڑکتا، کاش میں نے اپنی بیوی پر یقین کیا ہوتا۔ مگر اب ان سب کاوشوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں ایک ایسے جال میں پھنس چکا تھا جس کے تانے بانے برسوں پہلے بننے شروع ہوئے تھے۔ اب اس نقاب پوش عورت کا چہرہ میرے ذہن کے پردے پر ابھر رہا تھا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ اس کی آواز کسی سے ملتی تھی۔ وہ کوئی اجنبی نہیں تھا بلکہ وہ میری اپنی بہن تھی جو جاوید سے محبت کرتی تھی، اور جسے میں نے کبھی اس کا حق نہیں دیا تھا۔ اس انکشاف نے میرے اندر ایک نیا طوفان برپا کر دیا کہ یہ سب میرے اپنے خاندان کے انتقام کی آگ تھی جس میں ماہم کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا گیا۔ میری بہن نے جاوید کے ساتھ میں یہ مل کر سب کیوں کیا، اور کیا ماہم کو واقعی جاوید نے مارا تھا یا وہ اس نقاب پوش عورت کی گولی کا نشانہ بنی تھی؟ یہ سب سوچتے سوچتے میرے راتیں کٹنے لگیں، اور مجھے احساس ہوا کہ اصلی حلالہ تو اب میرا ہو رہا ہے، جہاں میری روح کو روزانہ ذبح کیا جاتا ہے اور مجھے مرنے کی بھی اجازت نہیں ملتی۔ میں نے جیل کے سلاخوں کی پکڑ کر آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے لگا کہ خدا بھی مجھ سے ناراض ہے، کیونکہ میں نے ایک معصوم سی زندگی کا سودا کیا تھا۔ اب وہ ریکارڈنگ ڈیوائس پولیس کے پاس تھی، اور میں یہ جاننا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ چلی گئی، میری زندگی کا بچا کھچا بھرم بھی خاک میں مل جائے گا، کیونکہ اس میں صرف اس رات کا سچ نہیں تھا بلکہ میری ان تمام سازشوں کا کچا چٹا تھا جو میں نے مرضی میں جاوید کے خاندان کے خلاف کی تھی۔ اب سسپینس یہ تھا کہ کیا میں کبھی اس قید سے نکل پاؤں گا، یا ماہم کا خون مجھے تا قیامت اس جہنم میں جلائے گا جہاں اب میں کھڑا ہوں، تھانے کی اس تاریک کوٹڑی میں، جہاں دیوار کی سیلن اور انسانی پسینے کی بو نے فضا کو بوجھل بنا کر رکھا تھا۔ وہاں میں اپنی بربادی کے ملبے پر بیٹھا اس ریکارڈنگ ڈیوائس کے بارے میں سوچ رہا تھا جس نے میری تقدیر کا فیصلہ کرنا تھا، اور جیسے ہی تفتیشی افیسر کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں وہی ڈیوائس تھی جس نے میری دھڑکنوں کی بے ترتیب بگاڑ دی۔ اس نے بغیر کوئی سوال کیے بٹن دبایا تو کمرہ جاوید کی گمبھیر آواز سے گونج اٹھا، جس میں وہ ماہم سے کہہ رہا تھا، تم فکر مت کرو، میں شاہزیب کی طرح اندھا نہیں ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم بے گناہ ہو، اور یہ سب اس نے محض اپنی انا کی خاطر کیا ہے۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، بلکہ ہم یہاں سے دور نکل جائیں گے جہاں شاہزیب ہمیں کبھی ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں نے تو جاوید کو اپنا سب سے وفادار دوست سمجھا تھا، مگر وہ تو میری جڑوں میں بیٹھ کر میری ہی زندگی کا سودا کر رہا تھا۔ ریکارڈنگ میں پھر ماہم کی رونے کی آواز آئی جو کہہ رہی تھی، میں شاہزیب سے نفرت کرتی ہوں، مگر میں کسی اور کے ساتھ نہیں جا سکتی، مجھے صرف موت چاہیے۔ پھر ایک دم سے گولی چلنے کی آواز آئی، پھر وہ چیخ جو میں نے باہر سنی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی گولی کی آواز کے بعد ایک تیسری آواز ابھری جو کہ میری چھوٹی بہن سمیرہ کی تھی۔ وہ جاوید پر چلا رہی تھی کہ تم نے اسے کیوں مارا؟ ہمارا معاہدہ تو صرف شاہزیب کو برباد کرنے کا تھا، اسے مارنے کا نہیں تھا۔ سمیرہ کی آواز سن کر تفتیشی افیسر نے میری طرف حقارت سے دیکھا اور کہا کہ شاہزیب، تمہارا پورا خاندان ہی مجرموں کا ٹولہ ہے،
تمہاری بہن نے جاوید کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ وہ تمہاری جائیداد پر قبضہ کر سکیں، اور جاوید کو تم سے بدلہ لینا تھا کیونکہ برسوں پہلے تم نے اس کے باپ کو دھوکے سے جیل بھجوا دیا تھا۔ یہ انکشاف میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ جس دوست کے لیے میں نے اپنی بیوی کا سودا کیا وہ دراصل میرے ہی ماضی کے گناہوں کا حساب لینے آیا تھا۔ پولیس افسر نے بتایا کہ ہوٹل کے نیچے سے ملنے والی لاش جاوید کی نہیں تھی، بلکہ وہ ہوٹل کا ایک ملازم تھا جسے جاوید نے شناخت چھپانے کے لیے نیچے پھینک دیا تھا تاکہ سب سمجھ سکیں کہ وہ مر گیا ہے اور وہ ماہم کو لے کر فرار ہو سکے، مگر سمیرہ نے عین وقت پر مداخلت کی اور گولی چل گئی جس سے ماہم زخمی ہوئی مگر مری نہیں تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر ماہم زندہ تھی وہ کہاں تھی؟ وہ نقاب پوش عورت جو کھڑکی سے کود گئی تھی، وہ اگر سمیرہ تھی تو پھر باتھ روم میں موجود وہ خون کس کا تھا؟ تفتیش آگے بڑھی تو پتہ چلا کہ جاوید ابھی زندہ ہے اور وہ شہر کے ایک پرانے حصے میں رو پوش ہے جہاں اس نے ماہم کو قید کر رکھا ہے۔ میری حالت اس وقت اس زخمی درندے جیسی تھی جو اپنی ہی غلطیوں کے جال میں پھنس کر دم توڑ رہا ہو۔ میں نے پولیس کی منت سماجت کی کہ مجھے ایک بار ماہم سے ملنے دیا جائے، میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، مگر قانون کے ہاتھ میری گردن تک پہنچ چکے تھے۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے صرف اندھیرا دکھائی دے رہا تھا، اور ہر رات خواب میں ماہم کا وہ خون آلودہ چہرہ مجھے پکارتا تھا کہ شاہزیب تم نے اپنی انا جیت لی، مگر انسانیت ہار گئے۔ ایک دن اچانک جیل میں ہنگامہ ہوا اور مجھے پتہ چلا کہ سمیرہ نے خودکشی کر لی ہے۔ اس نے ایک خط چھوڑا جس میں لکھا تھا، بھائی ہم سب نے مل کر ایک معصوم کو ذبح کیا ہے اور اس کا گناہ ہمیں کبھی چین سے جینے نہیں دے گا۔ جاوید نے بھی مجھے دھوکہ دیا ہے اور وہ ماہم کو لے کر ملک سے باہر بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میرے اندر جیسے بجلی دوڑ گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ میں نے جیل کے لیے ایک سپاہی کو رشوت دے کر فون حاصل کیا اور اپنے ان پرانے دوستوں سے رابطہ کیا جنہیں میں نے کبھی برے وقت میں سہارا دیا تھا۔ ایک ہفتے کی مسلسل کوششوں کے بعد ایک رات جب بارش زوروں پر تھی، میں جیل کی دیوار پھاند کر باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے پاس اب نہ گھر تھا، نہ عزت، نہ دولت، صرف ایک جنون تھا، مجھے ماہم کو بچانا ہے۔ میں اس پرانے گودام تک پہنچا جہاں جاوید کے ہونے کی اطلاع ملی تھی، اور وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ جاوید ماہم کو زبردستی ایک گاڑی میں ڈال رہا تھا۔ ماہم کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ نحیف اور کمزور ہو چکی تھی، اس کے چہرے پر موت کی زردی تھی۔ میں نے چیخ کر جاوید کو پکارا تو وہ چونک گیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی پستول تھی جس نے ماہم کی زندگی برباد کی تھی۔ اس نے کہا لگایا اور کہا کہ شاہزیب تم بہت دیر کر چکے ہو، یہ عورت اب تمہاری نہیں رہی، اس کا حلالہ تو تم نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، اب یہ میری قید میں ہے۔ میری کچی زمین پر دست و گریبان ہو گیا اور وہاں مجھ پر بھاری تھا کیونکہ میں بھوک اور پچھتاوے سے نڈھال تھی، مگر میری محبت کی تڑپ نے مجھے طاقت دی اور میں نے ایک پتھر اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میں بھاگ کر ماہم کے پاس گیا اور اسے گلے سے لگایا اور وہ مجھے پھر پہچاننے سے قاصر تھی۔ اس کی آنکھوں میں صرف خوف تھا اور وہ مجھ سے دور ہٹنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے مت مارو شاہزیب، مجھے معاف کر دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ سن کر میری روح کانپ گئی کہ اب بھی وہ مجھ سے ڈر رہی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اسے بچانے آیا ہوں، مگر تبھی پیچھے سے پولیس کی گاڑیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ جاوید ہوش میں آ گیا تھا اور اس نے ریوالور اٹھا کر میری طرف نشانہ سادھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گودام کی چھت کا ایک حصہ جاوید پر گر گیا۔ قدرت نے اپنا انصاف کر دیا تھا، مگر ماہم کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس کے زخموں سے دوبارہ خون بہنے لگا تھا۔ میں اسے اٹھا کر ہسپتال کی طرف بھاگا، مگر راستے میں نے اسے اپنا ہاتھ پکڑ لیا اور دھیرے سے کہا کہ شاہزیب اب بہت دیر ہو گئی ہے، میں نے تمہیں معاف کیا،
مگر اپنی انا کو کبھی معاف مت کرنا، یہ اس کے آخری الفاظ تھے، اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں سڑک